اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں میں سے تم بہت دیر میرے پاس پہنچے ہو، میرے ساتھیوں میں سے تم بہت دیر سے میرے پاس پہنچے ہو، مجھے تو تمہارے متعلق یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں ہلاک تو نہیں ہو گئے، تم پسینہ پسینہ ہو رہے تھے، اے عبد الرحمن تم پسینہ پسینہ ہو رہے تھے، میں نے تم سے پوچھا کہ اتنی دیر تمہیں آنے میں کہاں لگ گئی، کہاں چلے گئے تھے؟ تو تم نے جواب دیا میں اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے حساب میں مبتلا تھا، صحابی رسول ہے، میں اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے حساب میں مبتلا رہا، مجھ سے اس کا حساب ہوا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے متعلق یہ سن کر رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ رات ہی میرے پاس، توجہ کرو فرمایا رات ہی میرے پاس مصر کی تجارت سے 100 اونٹ آئے ہیں، 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے 100 اونٹ۔ اب یہ خواب سن کر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ رات ہی میرے پاس مصر کی تجارت سے 100 اونٹ آئے ہیں، یہ میں مدینہ منورہ کے فقراء اور یتیموں پر صدقہ کرتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اس دن کے حساب میں مجھ پر کچھ آسانی فرما دے۔ ایک اور حدیث میں ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن تم میری امت کے مالدار لوگوں میں سے ہو اور جنت میں گھسٹ کر جاؤ، جنت میں گھسٹ کر جاؤ گے، کھڑے ہو کر نہ جا سکو گے، تم اللہ کو قرض دیا کرو تاکہ تمہارے پاؤں کھل جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز قرض دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سارا مال دے دو، اپنا سارا مال دے دو۔ یہ سن کر فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے تاکہ اپنا سارا مال لا کر حاضر کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا جبرائیل ابھی آئے ہیں۔ توجہ کرنا، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا نا اپنا سارا مال دے دو، تو وہ جب سارا مال لینے کے لیے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا، ایک قاصد پیچھے بھیجا اور قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ابھی جبرائیل آئے ہیں اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ عبد الرحمن سے کہہ دیجئے کہ مہمان نوازی کیا کرے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرے، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کیا کرے اور جو ان کے عیال ہیں ان سے صدقے میں ابتدا کیا کریں، یہ چیزیں ان کے تزکیہ یعنی درست ہونے کے لیے کافی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کافی۔ یہ وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے راستے میں دینے کا کتنا اعزاز حاصل ہے، یہ کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور کتنا ان کا ہاتھ کھلا تھا اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے یہ کیسے کتنے بڑے سخی تھے، اب آپ اندازہ لگائیں۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی سوچیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زبان سے کتنے اعزاز حاصل ہیں اور وہ بھی جنت میں کیسے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ اب تمہارے پاؤں جھکڑے ہوئے گھسٹ کے جا رہے ہو، کھڑے نہیں ہو سک رہے ہو اور حساب میں دیر لگا رہے ہو اور پسینہ پسینہ ہو رہے ہو اور تم دیر سے آئے ہو، میں تمہارے لیے انتظار میں تھا کہ کہیں تم ہلاک تو نہیں ہو گئے، اب تم اس کا اعزاز سنو۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے فضائل والے اور مفاخر کے مالک ہیں۔ نمبر 1 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ کن میں؟ عشرہ مبشرہ، وہ صحابی 10 جن کو ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر جنت کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ ان کو ان میں شامل کیا ہے جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ اچھا، دوسری بات، یہ ان 6 حضرات میں سے ہیں جن پر حضرت عمر نے اپنی شہادت کے وقت خلیفہ بنانے کا مدار رکھا تھا۔ فرمایا تھا میں شہید ہو جاؤں میرے بعد یہ 6 افراد ہیں، ان 6 میں سے جو بھی ان 6 میں سے یہ 6 حضرات
جس کو میرے بعد بڑا بنا دیں، امیر بنا دیں، وہی امیر ہے. بس 6 افراد، ان 6 میں ایک عبد الرحمن بن عوف ہے. اور ان 6 میں سے 5 نے پتہ کیا بولا؟ 5 نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ حضرت آپ جس کو امیر بنائیں گے ہم 5 بھی راضی ہیں، ہم 5 بھی راضی ہیں. ان کو بنایا. اور نمبر 3 سابقین اولین میں ان کا شمار ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، ان سابقین اولین میں بھی ان کا شمار ہے. اور اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 2 ہجرتیں کی. نمبر 5 غزوہ بدر اور سب غزوات کے شریک ہیں، ساری جنگوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اہل علم میں شمار تھے، اہل فتویٰ میں ان کا نام تھا. اور محض ان کی رائے پر حضرت عمر نے بعض امور کو اختیار کیا. اور ایک اور اعزاز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں صبح کی نماز ان کا مقتدی بن کر ادا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ نے مل کر ان کو امام چنا کیونکہ دیر ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو نماز ہو رہی تھی، 1 رکعت ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی. جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو پہلے سال میں اپنا قائم مقام امیر حج ان کو بنایا. اتنے اعزازوں کا مالک آدمی اور بے انتہا مال کی کثرت ان کے پاس. شروع میں غریب تھے، اللہ نے بڑا مال دیا تھا بعد میں. اچھا، ہجرت کی ابتدا میں جب ہجرت ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا آپس میں بھائی چارہ قائم کیا، فقراء مہاجرین کی اعانت اور مدد خصوصی تعلق پر انصار کرتے رہے. یہ اس طرح ہوا کہ جب مکہ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ والے انصار تھے، مکہ والے مہاجر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین میں سے انصار کے ذمے لگائے، بھئی یہ مکی بھائی، یہ انصاری، یہ تمہارا بھائی ہے اور یہ تمہارا بھائی ہے. اس طرح آپ نے بھائی چارہ قائم کیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع انصاری کا بھائی بنایا. حضرت سعد نے، پتہ نہیں صحابہ نے جب نبی نے بھائی بنائے نا، صحابہ نے ایسی مثال ریکارڈ قائم کی نا، اس کو آج تک کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا. اب اندازہ لگاؤ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی نے کیا بنایا؟ بھائی بنایا. حضرت سعد کو اور نبی اور حضرت عبد الرحمن کو کیا بنایا؟ بھائی بنایا. اب دیکھو، حضرت سعد نے ان سے کہا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ مال اور دولت اللہ نے مجھے دی ہے. عبد الرحمن بن عوف کو بول رہے ہیں، مجھے دی ہے، میں سب مال میں سے آدھا آدھا تمہیں دیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو بھی تمہیں پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا. اتنا کوئی کرتا ہے؟ اور ان کا دل دیکھو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، وہ کیا کہنے لگے؟ انہوں نے فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے تو تم بازار کے جانے کا راستہ دکھا دو. بازار کا راستہ کدھر جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا بازار کا راستہ ادھر جاتا ہے. بازار میں گئے، خرید و فروخت شروع کی، شام کو نفع میں تھوڑا سا گھی پنیر بچا کر لے آئے، اور اسی طرح روزانہ جاتے تھے. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بچت اتنی ہو گئی کہ انہوں نے اپنا نکاح خود کر لیا. اب یہ تجارت کرتے تھے، تاجر آدمی تھے. پھر وہ وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کی ترغیب دی. اب دیکھو اللہ کے راستے میں ان کے دینے کا انداز دیکھو. فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی، بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. آپ نے ترغیب دی تو اپنے سارے مال کا آدھا حصہ وہ لے آئے، صدقہ کیا. اور مال کی کثرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے جو ابھی گزرا کہ صرف مصر کی تجارت سے 100 اونٹ لدے ہوئے سامان کیا ہے، اور جو صدقہ انہوں نے کر دیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ 40,000 دینار اشرفیاں صدقہ کی، اور ایک موقع پر 500 گھوڑے 500 اونٹ جہاد کے لیے دیے، اور ایک موقع پر 30,000 غلام آزاد کیے.
اور ایک روایت میں ہے کہ 30,000 گھرانے آزاد کیے، اور ہر گھرانے میں نامعلوم کتنے مرد، کتنے بڑے، کتنے بوڑھے، کتنی عورتیں تھیں، 30,000 گھرانے۔ اور ایک مرتبہ ایک زمین 40,000 اشرفیوں میں فروخت کی، اور سب کی سب فقراء مہاجرین اور اپنے رشتہ داروں ازواج مطہرات پر تقسیم کر دی۔ اور اپنے انتقال کے وقت جو وصیت کی، اس میں اپنے انتقال کے وقت اس کی وصیت سنو، جب ان کے انتقال کا وقت ہوا نا، ایک وصیت کر رہے ہیں۔ وصیت کیا کر رہے ہیں کہ اس میں ہر اس شخص کو جو بدر کی یعنی اسلام کی پہلی لڑائی میں، بدر کی لڑائی میں شریک تھا، فی آدمی 400 دینار اشرفیاں دی جائیں اس کو میرے مال میں سے۔ کتنا؟ 400 دینار اشرفیاں وصیت کی۔ اس وقت اہل بدر میں سے 100 آدمی زندہ تھے۔ کتنے؟ 100 آدمی۔ اب ہر آدمی کو اگر 400 دینار دیے جائیں تو 100 بندوں کو کتنے ملیں گے؟ کتنے بنے گا؟ اندازہ لگا۔ اور ایک باغ کی وصیت کی، ایک باغ کی وصیت کی، اور ازواج مطہرات کے لیے جو 40,000 اشرفیوں میں فروخت ہوا، فرمایا یہ میرا باغ ہے، اس کو بیچ دیا جائے، بیچ کر اس کا سارا پیسہ ہماری مائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو دیا جائے۔ اور فرمایا خود اپنا حال کیا تھا، ایک مرتبہ غسل کر کے کھانے کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک پیالے میں روٹی اور گوشت سرید سامنے رکھا گیا، اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کتنا بڑا مالدار ہے، کتنا بڑا مالدار آدمی ہے، لیکن اس کا اپنا کھانا دیکھو، اپنا کھانا دیکھو۔ ان کے سامنے گوشت اور روٹی سرید سامنے رکھا گیا، اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایسی حالت میں انتقال ہوا کہ جو کی روٹی بھی آپ نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، نبی نے تو کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ ہمیں یہ حالات جو اپنے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ خیر معلوم نہیں ہوتا، کہ اگر خیر ہوتا تو نبی بھی کھاتے، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں مل رہا ہے اور نبی کو نہیں ملا۔ فرمایا نہیں معلوم ہوتی۔ ان کمالات پر وہ محاسبہ ہے جو آپ کو دیکھو، آپ یعنی اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، سب اللہ کے راستے میں قربان، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ تو جو پیسہ آپ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، وہی ہمارا بچ رہا ہے، اس کے علاوہ نہیں بچت۔ آج کے دور میں آپ یہ مت سمجھو میں مروں گا میری اولاد میرے اوپر صدقہ خیرات کرے گی، بہت مشکل ہے۔ وہ تو آپ کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے کہ مرے، اس بڈھے اور بڈھی کی جائیداد ہمارے کھاتے لگے۔ اللہ معاف کرے بھائی، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ بہترین مال ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔